الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج یہ 7واں درس ہے تیسیر النحو کا۔ اس سے پہلے آپ لوگوں نے اسم معرب کے اعراب کے 6 طریقے پڑھ لیے، اور ان 6 طریقوں کا تعلق اعراب لفظی سے ہے۔ پہلے 3 طریقے اعراب بالحرکت کے ہیں، اس کے بعد 3 طریقے اعراب بالحرف کے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں سے اعراب تقدیری کی بحث شروع ہوتی ہے۔ تو 7واں طریقہ یہ ہے کہ رفع کی علامت ضمہ تقدیری، نصب کی علامت فتحہ تقدیری، اور جر کی علامت کسرہ تقدیری، یعنی تینوں حالتوں میں اعراب کی علامت تقدیری ہوگی، یعنی ظاہر نہیں ہوگی، وہ علامت چھپی رہے گی۔ یہ طریقہ اسم مقصور اور اس اسم کے اعراب کا ہے جو یائے متکلم کی طرف مضاف ہو اور وہ اسم جمع مذکر سالم نہ ہو، یعنی غیر جمع مذکر سالم مضاف بیائے متکلم، ایک یہ اور ایک اسم مقصور، یعنی 2 طرح کے اسموں کا یہ اعراب ہے کہ تینوں حالتوں میں اعراب تقدیری ہوگا، ٹھیک ہے۔ مثال جاء المصطفیٰ، رأیت المصطفیٰ، مررت بالمصطفیٰ۔ المصطفیٰ یہ اسم مقصور ہے، اسم مقصور ہے۔ تینوں حالتوں میں المصطفیٰ 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 ہے۔ پہلی حالت میں مرفوع ہے، رفع کی علامت ضمہ ہے، لیکن ضمہ ظاہر نہیں ہے، ضمہ تقدیری۔ دوسری رأیت المصطفیٰ میں مصطفیٰ مفعول بہ ہے، منصوب ہے، لیکن نصب کی علامت جو فتحہ ہے وہ ظاہر نہیں ہے۔ مررت بالمصطفیٰ میں مصطفیٰ مجرور ہے اور جر کی علامت کسرہ ہے، مگر وہ ظاہر نہیں ہے۔ کیوں ظاہر نہیں ہے؟ اس لیے کہ اس کے آخر میں الف، اور الف پر کسی بھی حرکت کا آنا ناممکن ہے، جس کو تعذر کہا جاتا ہے۔ تعذر کی وجہ سے اس پر اعراب کی علامت ظاہر نہیں ہوگی۔ ظاہر ہونے سے جو چیز مانع ہے، جو رکاوٹ ہے، وہ تعذر ہے، ٹھیک ہے۔ جاء غلامی، رأیت غلامی، مررت بغلامی، یہ مثالیں ہیں اس اسم کی جو غیر جمع مذکر سالم ہو اور یائے متکلم کی طرف مضاف ہو۔ غلام ہے، غلام جمع مذکر سالم نہیں ہے، اس کو یائے متکلم کی طرف مضاف کیا گیا۔ تو تینوں حالتوں میں اس میں اعراب کی علامت تقدیری ہے۔ کیوں تقدیری ہے؟ اس سے پہلے جو ہے پڑھ چکے ہو، تعذر بھی پڑھے ہو، استثقال بھی پڑھے ہو، مناسبت کی حرکت بھی پڑھے ہو، اور حکایت کی حرکت بھی پڑھے ہو۔ یہ چاروں چیزیں معنی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں مناسبت کی حرکت رکاوٹ بن رہی ہے، اس لیے کہ ایک حرف پر ایک ہی حرکت آ سکتی ہے۔ غلام کو جب یائے متکلم کی طرف مضاف کیا گیا تو یا کی مناسبت کا تقاضا تھا کہ اس سے پہلے میم پر کسرہ دیا جائے، اور وہ دے دیا گیا۔ تو اب میم پر اعراب کی علامت کے لیے جگہ باقی بچی؟ مناسبت کا کسرہ وہاں جب آ گیا تو دوسرے کسی بھی جو ہے حرکت کی کسی بھی علامت کی جگہ باقی نہیں رہ گئی۔ تو اسی کو کہتے ہیں اشتغال المحل بحرکت المناسبہ۔
مناسبت کی حرکت سے محل اعراب کا مشغول ہو جانا، یہ معنی ہے حرکت کے ظاہر ہونے سے، اعراب کی علامت کو ظاہر ہونے سے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اس لیے تینوں حالتوں میں دیکھو، جا غلامی حالت رفع کی مثال ہے، غلام کی میم پر کسرہ ہے، رأیت غلامی حالت نصب میں ہے مگر اس کے باوجود بھی میم پر کسرہ ہے، مررت بغلامی حالت جر میں ہے پھر بھی میم پر کسرہ۔ تو میم پر جو کسرہ ہے وہ جر کی علامت نہیں ہے، وہ مناسبت کی حرکت ہے۔ جو جر کی علامت کسرہ ہے وہ یہاں تقدیری ہے، ظاہر نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو ساتویں طریقے میں دو اسم گویا شامل ہوئے ہیں، اسم مقصور اور غیر جمع مذکر سالم مضاف بیائے متکلم۔ ان دونوں اسموں کا اعراب تینوں حالتوں میں تقدیری ہوگا۔ ٹھیک ہے؟ بات سمجھ میں آئی؟ آٹھواں طریقہ یہ کہ رفع کی علامت ضمہ تقدیری، نصب کی علامت فتحہ لفظی اور جر کی علامت کسرہ تقدیری۔ یہ طریقہ اسم منقوص کے اعراب کا ہے۔ اسم منقوص کی تعریف پہلے بتائی جا چکی ہے تاکہ جب یہ بحث آئے تو آپ کو سمجھ میں آئے۔ اسم منقوص کی کیا تعریف ہے؟ جس کے آخر میں یا لازمہ اس کا ماقبل مکسور۔ اب اس میں دو حالتوں میں تو اعراب کی علامت تقدیری ہے، اعراب تقدیری ہے، ایک میں لفظی ہے، اور اس کی وجہ پہلے بتائی جا چکی ہے آپ لوگوں کو کہ ضمہ اور کسرہ یہ ثقیل حرکت ہے، یہ بولنے میں نطق میں مشکل ہوتے ہیں، بھاری ہوتے ہیں زبان پہ۔ ٹھیک ہے؟ اور حرف علت کمزور حرف ہوتا ہے، اسی لیے اس کا نام حرف علت رکھا ہی گیا۔ علت معنی ہوتا ہے بیماری کی، وہ بیمار حروف ہوتے ہیں، کمزور حروف ہوتے ہیں۔ تو کمزور حروف پر بوجھل حرکت لانا ایسی ہی ہے جیسے کوئی بیمار آدمی ہو اس کے اوپر زیادہ بوجھ ڈال دیا جائے، تو یہ مناسب ہے؟ نہیں ہے۔ اس لیے ضمہ اور کسرہ اس اسم منقوص کے آخر میں جو یا ہوتی ہے اس پر ضمہ اور کسرہ کو ظاہر نہیں کرتے، لیکن فتحہ سب سے ہلکی حرکت ہے، اخف الحرکات، اس لیے یا کے اوپر وہ فتحہ آ سکتی ہے۔ جیسے بیمار آدمی تھوڑا موڑا 1-2 کلو 4 کلو اٹھا سکتا ہے، ایسی ہی جو ہے یہ فتحہ سب سے ہلکی حرکت ہے، اس لیے یا پر اگرچہ وہ کمزور حرف ہے اس پر فتحہ ظاہر ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے؟ مثال جاء القاضی، جاء القاضی۔ اب خود ہی تلفظ کر کے دیکھو کہ کسرہ کے بعد پھر یا پر ضمہ کو جب پڑھو گے تو بھاری پن لگتا ہے کہ نہیں؟ جاء القاضیو، قاضیو، تو کسرہ سے ضمہ کی طرف ہو، بالخصوص ضمہ جب یا پر ہو اس پر منتقل ہونا آسان نہیں ہوتا ہے، اس لیے یا پر ضمہ ظاہر نہیں کرتے۔ جاء القاضی، یہ آسان ہے کہ نہیں؟ اور حالت نصب میں رأیت القاضیہ، یا پر فتحہ ظاہر کر سکتے ہیں اس لیے کہ فتحہ سب سے ہلکی حرکت۔ مررت بالقاضی، مررت بالقاضی۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو اعراب تقدیری کے یہ دو طریقے، 7واں اور 8واں، اس میں جو اعراب تقدیری ہوتا ہے یا اعراب کی علامت جو ظاہر نہیں ہوتی ہے یا جو ظاہر ہوتی ہے
اس کا تعلق اعراب بالحرکت ہی سے ہے، ٹھیک ہے، اور آخری طریقہ جو ہے وہ اعراب تقدیری کا تعلق اعراب بالحرف سے ہے، اعراب بالحرف سے۔ نوواں طریقہ یہ ہے کہ رفع کی علامت واو تقدیری، نصب و جر کی یا ما قبل مکسور لفظی ہو۔ یہ طریقہ اس جمع مذکر سالم کے اعراب کا ہے جو یا متکلم کی طرف مضاف ہو۔ مثال ہاؤلائے مسلمیہ، رأیت مسلمیہ، مررت بمسلمیہ۔ رأیت مسلمیہ، مررت بمسلمیہ میں تو یا ظاہر ہے، جو نصب یا جر کی علامت ہے یا وہ ظاہر ہے، واضح ہے۔ مسلمینہ ہے، اس کو جب حالت نصب میں بھی اور جر میں بھی مسلمینہ رہے گا نا، اس کو جب یا کی طرف مضاف کرو گے تو نون گر جائے گا اور یا کو یا میں ادغام کیا جائے گا، تو یا جو ہے، جو علامت ہے یا ما قبل مکسور، وہ یا موجود ہے کہ نہیں موجود ہے؟ وہ اگرچہ اس کا ادغام ہو گیا لیکن موجود ہے۔ تو رأیت مسلمی یا مررت بمسلمی یا لفظی موجود ہے کہ نہیں موجود؟ لیکن حالت رفع میں جاء مسلمیہ تو اصل تھا مسلمیہ مسلمون، یا مسلمون کو حالت رفع میں ہے، اس کو یا کی طرف مضاف کرنا ہوا تو نو کو گرایا گیا، بچا مسلمو یا۔ اور آپ لوگوں نے پڑھا ہے یا پتہ نہیں پڑھے ہیں کہ نہیں پڑھے ہیں، وہ تعلیل کے جو قواعد ہیں علم الصیغہ میں، امین الصیغہ میں پڑھے ہو کہ نہیں پڑھے ہو؟ سیدن والا قاعدہ نہیں پڑھے ہو؟ سیدن والا قاعدہ تو پڑھ لینا چاہیے، تو تعلیل کے قواعد میں تعلیل کے قواعد تو مکمل ہو جانا چاہیے۔ ثالثم پڑھا جاتا ہے، تو آپ لوگ ثالثم نہیں پڑھے ہو؟ اچھا، تو ارے نہیں پڑھے ہو۔ بہرحال اس میں یہ ہے کہ وا اور یا اگر دونوں اکٹھا ہوں اور اس میں پہلا ساکن ہو تو واو کو یا سے بدل دیتے ہیں اور یا کو یا میں ادغام کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مسلموں یا تھا، واو اور یا دونوں اکٹھا ہوئے، پہلا ساکن ہے تو واو کو یا سے بدل دیا گیا، یا کو یا میں ادغام کیا گیا تو ہو گیا مسلمیہ۔ پھر یا سے پہلے کسرہ چاہیے تو میم کے ضمہ کو کسرہ سے بدل دیا گیا مناسبت کی وجہ سے، ہو گیا مسلمیہ۔ اب اس میں رفع کی علامت واو تھی لیکن واو رہ گئی؟ واو نہیں رہ گئی، تعلیل کی وجہ سے واو جو ہے بدل گیا، تو اب ظاہر میں واو تو نہیں ہے، تو واو تقدیری ہوگا کہ نہیں حالت رفع میں؟ حالت رفع میں واو تقدیری ہو گیا، لیکن حالت نصب و جر میں یا لفظی ہے، ٹھیک ہے۔ وہی یہاں بتایا گیا، پہلے جملہ میں رفع کی علامت واو تقدیری ہے، اس کے ظاہر ہونے سے اس بات نے روک دیا کہ تعلیل کے قاعدہ سے اسے یا سے بدل دیا گیا ہے، پھر اسے یا متکلم میں ادغام کر دیا گیا ہے، اس لیے کہ اس کی اصل مسلمون یا تھی، اضافت کی وجہ سے نون گر گیا، مسلموں یا ہوا۔ پھر تعلیل کے قاعدہ کے مطابق واو اور یا اکٹھا ہوئے، ان میں پہلا ساکن تھا اس لیے واو کو یا سے بدل دیا گیا تو مسلموی یا ہوا، پھر یا کو یا میں ادغام کر دیا گیا تو مسلمیہ ہوا، پھر یا کی مناسبت سے ما قبل کے ضمہ کو کسرہ سے بدل دیا گیا تو مسلمیہ ہوا، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں تک اسم معرب کے اعراب کے 9 طریقے بتا دیے گئے، اور 9 طریقوں میں کون کون اسم معرب آتا ہے وہ بھی بتایا گیا، ٹھیک ہے۔
اور پہلے جو 3 طریقے ہیں وہ اعراب بالحرکت کے ہیں، اس کے بعد 3 طریقے اعراب بالحروف کے ہیں، وہ 6 طریقے اعراب لفظی کے ہیں، اس کے بعد پھر 3 طریقے اعراب تقدیری کے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد اس کا خلاصہ یہ نکلے گا کہ اعراب بالحرکت میں رفع کی ایک ہی علامت تھی، رفع کی ایک ہی علامت تھی، کون سی؟ ضمہ۔ لیکن اعراب بالحروف میں رفع کی 2 علامتیں تھیں، کتنی تھی؟ 2 علامتیں تھیں، کون کون؟ واو اور الف۔ اس کے بعد اب جو ہے حرکت اور حروف ملا کر کے اعراب رفع کی کتنی علامت تھی؟ 3، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے یہ اس میں اعراب تقدیری میں بھی دیکھو گے تو جو ہے تقدیری میں تو خیر جو چھپا چھپا ہے، لیکن جہاں جو ہے علامت ظاہر ہے، جیسے اسم منقوص ہے تو فتح ظاہر ہے، یا وہی علامتیں ہیں جو اعراب بالحرکت یا اعراب بالحروف میں ذکر کی گئی ہیں، وہی علامتیں یہاں بھی ہیں اعراب تقدیری میں بھی، بس یہ ہے کہ کہیں تقدیری ہے اور کہیں لفظی، اس سے فرق نہیں ہے، اس کے علاوہ اور کوئی علامت نہیں ہے، علامتیں وہی ہیں۔ تو رفع کی کتنی علامت ہوئی؟ 3 ہوئی، ایک حرکت میں سے، 2 حرف میں سے۔ نصب کی 4 علامت ہو گئی، 2 حرکت میں سے، 2 حرف میں سے، ٹھیک ہے۔ لیکن جر کی علامت 3 ہوئی، 2 حرکت میں سے اور 1 حرف میں سے، ٹھیک ہے۔ اسی کا خلاصہ یہاں ذکر کیا گیا ہے۔ خلاصہ مذکورہ باتوں کا خلاصہ یہ کہ رفع کی 3 علامتیں، ضمہ یہی اصل ہے، واو الف یہ دونوں ضمہ کی نائب، نصب کی 4 علامتیں ہیں، فتح یہی اصل ہے، کسرہ الف یا یہ تینوں فتح کی نائب، جر کی 3 علامتیں ہیں، کسرہ یہی اصل ہے، فتح یا یہ دونوں کسرہ کی نائب۔ اب کہاں کہاں وہ ہے، اگر آپ نے وہاں اس کو پڑھا ہوگا تو اسے بھی جان سکتے ہیں، لیکن یہاں خلاصے کے طور پر ہم نے ذکر کر دیا۔ رفع کی علامتیں، ضمہ لفظی 5 طرح کے اسموں میں رفع کی علامت ہوتا ہے، مفرد منصرف صحیح، مفرد منصرف جاری مجرا صحیح، جمع مکسر منصرف، جمع مؤنث سالم غیر منصرف، ٹھیک ہے۔ ضمہ تقدیری 3 طرح کے اسموں میں رفع کی علامت ہوتا ہے، اسم مقصور وہ اسم جو یا متکلم کی طرف مضاف ہو اور جمع مذکر سالم نہ ہو، اسم منقوص، ٹھیک ہے۔ واو لفظی 2 طرح کے اسموں میں رفع کی علامت ہے، اسماء 6 مکبرہ، جمع مذکر سالم اور اس کے ملحقات، اور واو تقدیری جمع مذکر سالم میں رفع کی علامت ہوتا ہے جب وہ یا متکلم کی طرف مضاف، الف لفظی صرف تثنیہ اس کے ملحقات میں رفع کی علامت ہوتا ہے۔ تو اب اس میں رفع کی جو 3 علامتیں تھیں وہ تینوں کہاں کہاں پائی جاتی ہیں وہ ذکر کر دیا گیا، خلاصہ نا۔ اس کے بعد نصب کی علامتیں، فتح لفظی 4 طرح کے اسموں میں نصب کی علامت ہوتا ہے، مفرد منصرف صحیح، مفرد منصرف جاری مجرا صحیح، جمع مکسر منصرف اور غیر منصرف، ٹھیک ہے۔ فتح تقدیری 2 طرح کے اسموں میں نصب کی علامت ہوتا ہے، اسم مقصور وہ اسم جو جائے متکلم کی طرف مضاف ہو اور جمع مذکر سالم نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اس میں ایک طرح سے تھوڑی سی چوک ہوئی ہے، یہ 4 طرح کی اسموں میں نہیں بلکہ 5 طرح کی اسموں میں ہونا چاہیے،
اس لیے کہ اسم منقوص میں بھی نصب کی علامت فتح لفظی ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہاں ایک تھوڑی سی چوک ہو گئی ہے. یہ 4 کے بجائے 5 طرح کی اسموں میں وہ فتح لفظی جو ہے نصب کی علامت. فتح تقدیری 2 طرح کے اسموں میں نصب کی علامت ہے، اسم مقصور اور وہ اسم جو یا متکلم کی طرف مضاف اور جمع مذکر سالم نہ ہو. کسرہ لفظی جمع مؤنث سالم اور اس کے ملحقات میں نصب کی علامت ہوتا ہے. ٹھیک ہے. الف لفظی اسماء ستہ مکبرہ میں نصب کی علامت ہوتا ہے. یا لفظی 2 طرح کے اسموں میں نصب کی علامت ہوتی ہے، تثنیہ اس کے ملحقات، جمع مذکر سالم اور اس کے ملحقات. اس کے بعد ہے جر کی علامتیں. کسرہ لفظی 4 طرح کے اسموں میں جر کی علامت ہوتا ہے، مفرد منصرف صحیح، مفرد منصرف جاری مجرا صحیح، جمع مکسر منصرف، جمع مؤنث سالم. ٹھیک ہے. کسرہ تقدیری 3 طرح کے اسموں میں جر کی علامت ہوتا ہے، اسم مقصور وہ اسم جو یا متکلم کی طرف مضاف ہو، جمع مذکر سالم نہ ہو، اور اسم منقوص. فتح لفظی غیر منصرف میں جر کی علامت ہوتا ہے. یا لفظی 3 طرح کے اسموں میں جر کی علامت ہوتی ہے، تثنیہ اس کے ملحقات، جمع مذکر سالم اس کے ملحقات، اور اسماء ستہ مکبرہ. اس طرح سے یہ اسم معرب کے اعراب کے طریقے اور اس میں کون کون اسم ہیں، اعراب کی کیا کیا علامتیں ہیں، کہاں کہاں پائی جاتی ہیں، اس کی تفصیل آپ نے پڑھ لیا ہے. اب سوالات آپ یہ دیکھ کر کے خود آپ سمجھ لیں گے، اس کا جواب آپ کیا ہوتا ہے وہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے. تمرینات بھی حل کریں گے، اگر تمرینات میں کوئی چیز نہیں سمجھ میں آتی ہے تو آپ اس کو پوچھ لیں گے. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.